دہلی میں ایک اونچے ٹیلے پر موجود ایک ایسا مزار جہاں کے پیڑوں پر لٹکائے جاتے ہیں منت کے مٹکے، جس کی وجہ سے اس درگاہ کو مٹکا پیر کی درگاہ کہا جاتا ہے۔ کون تھے یہ حضرت مٹکا پیر اور کیوں چڑھائے جاتے ہیں ان کے آستانے پر مٹکے؟ ان مٹکوں میں بھر کر کس چیز پر فاتحہ دلائی جاتی ہے؟ اور آپ کا مزار اتنے اونچے ٹیلے پر کیوں ہے؟ بادشاہ غیاث الدین بلبن نے جب آپ کا امتحان لینا چاہا تو آپ کی کیا کرامت ظاہر ہوئی؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے جا رہے ہیں۔ تو اول تاخیر دہلی کی اس مشہور درگاہ ہسٹری ویڈیو کو دیکھیں اور دہلی کے ایک کامل بزرگ کے حالات جانیں جنہیں دہلی کے اکثر لوگ بھلا چکے ہیں۔ دوستو، میں آپ کا میزبان بلال راز حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اولیاء اللہ کے چاہنے والوں میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل محفل اولیاء کو سبسکرائب کر کے ہمارے رابطے میں آ جائیں تاکہ اولیاء اللہ کے واقعات مستقل طور پر آپ تک پہنچتے رہیں۔ حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری عرف مٹکا پیر رحمت اللہ علیہ، آپ خراسان موجودہ ایران کے شہر توس کے رہنے والے تھے۔ جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو اس وقت ہندوستان میں سلطان غیاث الدین بلبن کی حکومت تھی۔ آپ دہلی آ کر یمنا ندی کے کنارے ایک اونچے ٹیلے پر رہنے لگے۔ یہ وہی ٹیلہ تھا جہاں آج آپ کا مزار شریف ہے۔ اس زمانے میں یمنا ندی اس ٹیلے کے برابر سے ہو کر بہتی تھی، جو اب تقریباً 800 سال بعد اس ٹیلے سے 1.5 کلومیٹر دور جا چکی ہے۔ اس زمانے میں یہ مقام شہر کی آبادی سے باہر تھا اور اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 800 سال پہلے یہاں جنگل اور ویرانہ ہی ہوگا۔ اولیاء کرام اکثر ویران جنگلوں اور ندیوں کے کنارے ہی اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ ندی کا پانی ان کے غسل اور وضو کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اونچے ٹیلوں اور جنگلوں میں وہ اس لیے رہتے ہیں تاکہ سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور دنیا والے ان کی عبادت میں خلل نہ پیدا کریں، کیونکہ جنگلوں، ٹیلوں، پہاڑوں پر انسان کم ہی جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء کرام کے لیے یہ جگہ بڑے سکون کا باعث ہوتی ہے، جہاں وہ پرسکون ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو بکر توسی رحمت اللہ علیہ بھی دہلی آ کر یمنا ندی کے کنارے اسی ٹیلے پر خانقاہ بنا کر رہنے لگے، جہاں آج آپ کا مزار شریف ہے۔ آپ کا مشرب قلندرانہ تھا۔ آپ اپنے پاس مٹی کا ایک مٹکا رکھتے تھے اور یمنا ندی پر جا کر اس مٹکے میں پانی بھر کر اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار جب آپ یمنا ندی کے کنارے پانی لینے پہنچے تو دیکھا کہ ایک پریشان حال آدمی ندی میں کود کر اپنی جان دینا چاہتا ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اس کا حال پوچھا۔ اس شخص نے بتایا کہ میں کھال کی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ جس کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے تمام حکیموں اور ویدوں کو دکھا لیا، لیکن کسی کے علاج سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں اپنی اس بیماری سے اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ اپنی زندگی ختم کر لینا چاہتا ہوں، اس لیے ندی میں کود کر جان دینے آیا تھا۔ اس کی درد بھری کہانی سن کر آپ نے اس شخص کو سمجھایا کہ خدا کی دی ہوئی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس کے یہاں ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ فرما کر آپ نے اس شخص کو اپنے مٹکے کا پانی دیا اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا۔ وہ شخص وہ پانی اپنے ساتھ لے گیا اور چند دن تک اسے پیا۔ اللہ کے حکم سے وہ بالکل شفا یاب ہو گیا اور اس کی وہ بیماری بالکل دور ہو گئی۔ وہ آپ کی اس کرامت سے متاثر ہو کر آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آیا۔ آپ کی اس کرامت سے آپ کی شہرت دہلی میں تیزی سے پھیلنے لگی۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ آپ بیمار پریشان حال لوگوں کو اپنے مٹکے کا پانی پلاتے تھے
جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور کرتا اور ان کی مشکل حل کر دیتا۔ اسی وجہ سے آپ مٹکا پیر کے نام سے پوری دہلی میں مشہور ہو گئے۔ بادشاہ غیاث الدین بلبن کو جب آپ کے متعلق خبر ہوئی تو اس نے سوچا کہ یہ کوئی ایسی بنے ہوئے فقیر ہوں گے، اس لیے اس نے پہلے آپ کو اپنے دربار میں بلوایا۔ آپ نے بادشاہ کے دربار میں جانے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ فقیر کے لیے یہ مٹی کا ٹیلا ہی محل ہے۔ تب بادشاہ غیاث الدین بلبن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ کا امتحان لینے کے لیے ایک تھالی میں لوہے کی گولیاں اور مٹی کے ڈھیلے رکھ کر انہیں اوپر سے ایک کپڑے سے ڈھک دیا کہ اگر یہ واقعی کوئی کامل فقیر ہیں تو اس کو پہچان جائیں گے، اور اگر کوئی جعلی فقیر ہوئے تو یہ اسے کوئی نذرانہ سمجھیں گے۔ الغرض جب بادشاہ آپ کی بارگاہ میں وہ تھالی لے کر حاضر ہوا اور اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ اپنی روشن ضمیری کی وجہ سے سارا معاملہ سمجھ گئے، مسکرائے اور ایک بھرپور نظر بادشاہ پر ڈال کر اس تھالی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کا ہاتھ رکھنا تھا کہ وہ لوہے کی گولیاں بھنے ہوئے چنے اور وہ مٹی گڑ میں بدل گئی۔ آپ نے وہ گڑ چنے اٹھائے اور کھانے لگے، ساتھ ہی کچھ گڑ اور چنے لے کر اپنے مٹکے میں ڈال دیے تو گڑ چنے اس مٹکے کے پانی میں مل کر دودھ والا شربت بن گئے۔ آپ نے وہ گڑ چنے والا شربت وہاں موجود تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ غیاث الدین بلبن نے جب آپ کی یہ کرامت دیکھی تو وہ حیران ہو گیا اور اس نے دل سے تسلیم کر لیا کہ آپ کوئی جعلی پیر نہیں بلکہ اللہ کے کامل ولی ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک آپ کا سچا عقیدت مند ہو گیا۔ اسی دن سے اس درگاہ میں یہ روایت پڑ گئی کہ جن لوگوں کی کوئی مراد پوری ہوتی تو وہ گڑ چنا اور شربت مٹی کے مٹکے میں بھر کر یہاں نیاز دلاتے ہیں اور زائرین میں تقسیم کرتے ہیں۔ سن 47 عیسوی سے پہلے درگاہ کے خادم حضرات نے یہ طریقہ رائج کیا کہ جو مٹکے نیاز میں استعمال ہو جاتے انہیں پھینکا نہیں جاتا بلکہ یہاں کے پیڑوں پر ٹانگ دیا جاتا۔ اس لیے یہاں جگہ جگہ پیڑوں پر مٹکے ٹنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خود آپ کی درگاہ کے اندر بھی خوبصورت رنگ برنگے مٹکے رکھے ہوئے ہیں جو درگاہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت شیخ جمال الدین حاسوی سے آپ کی بہت دوستی تھی۔ حضرت جمال جب بھی دہلی تشریف لاتے تو آپ کی خانقاہ میں ٹھہرتے اور دونوں بزرگوں کی محفلیں خوب جمتی۔ حضرت شاہ جمال آپ کی بہت عزت کرتے تھے اور آپ کو محبت میں سفید باز فرماتے تھے۔ حضرت ابو بکر طوسی حیدری قوالی کے بہت شوقین تھے اور آپ کی خانقاہ میں اکثر محفل سما سچتی رہتی تھی، جس میں آپ کی دعوت پر سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی تشریف لاتے تھے۔ محفل سما کے دوران جب آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تو آپ لوہے کی سلاخ کو آسانی سے ہاتھوں سے موڑ کر کڑا یا ہار بنا دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ آپ کا مشرب قلندرانہ تھا۔ اس قسم کے بزرگوں کی زندگی زیادہ تر گمنامی میں گزرتی ہے، اس لیے آپ کی زندگی کا اکثر حصہ گمنامی میں چھپا ہوا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے زندگی کے دیگر حالات کی تفصیل کتابوں میں نہیں ملتی، چونکہ قلندر بزرگوں کو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست فیض حاصل ہوتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ حیدری قلندری لکھا جاتا ہے۔ آپ قلندر صفت ہونے کے باوجود شریعت مطہرہ کے سختی سے پابند تھے، نماز ہمیشہ با جماعت ادا کرتے۔ آپ کی طبیعت میں تبلیغ دین کا غلبہ تھا۔ آپ نے جس اونچے ٹیلے پر اپنی خانقاہ قائم کی تھی وہاں دور دور تک کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن آپ کی برکت و روحانیت سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ آپ کے ہاتھ پر برائیوں سے توبہ کر کے دین حق میں داخل ہوئے اور آپ کی ذات سے دہلی میں اسلام کی اشاعت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔
آپ کی خانقاہ کے پاس غیر مسلموں کا شمشان بھی تھا جہاں وہ اپنے مردوں کو جلاتے تھے۔ آپ نے اپنی خانقاہ میں ایک دروازہ بنایا تھا۔ اس دروازے کی یہ کرامت تھی کہ اگر کوئی آدمی بھی اس دروازے میں سے گزر جاتا تھا تو اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس دروازے کو بہشتی دروازہ یا جنتی دروازہ کہتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کچھ غیر مسلم ایک مردہ عورت کو شمشان میں جلانے لائے تو دھوکے سے اس دروازے میں سے ہو کر گزر گئے۔ جب اس عورت کی چتا کو جلایا گیا تو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس کے جسم کو آگ نہ لگی۔ جب وہ کافی پریشان ہوئے تو آپ کی خدمت میں پہنچے اور سارا ماجرا بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت اس بہشتی دروازے سے ہو کر گزری ہے، اس لیے اب چاہے کتنی ہی کوشش کر لو وہ آگ سے نہیں جلے گی۔ آپ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ولی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اپنی قدرت کے نظارے کرائے۔ وہ جنتی دروازہ اب پوری طرح ختم ہو چکا ہے اور اب اس کا کوئی نام و نشان درگاہ میں نہیں ملتا۔ دیگر صوفی خانقاہوں کی طرح آپ کی خانقاہ میں بھی لنگر کا انتظام ہوتا تھا، جہاں آ کر بہت سے غریب، مسکین اور فقیر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ آپ کے خلفاء میں ایک نام شیخ علی زنبیلی کا ملتا ہے، جن کا مزار آپ کی درگاہ کے احاطے میں تھا، جو 1947 کے فسادات میں شہید کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں درگاہ کمیٹی بننے کے بعد اس مزار کی اثر نو تعمیر کی گئی تھی، جیسا کہ اخلاق حسین دہلوی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ لیکن اب آپ کی درگاہ کے احاطے میں ایک مزار حضرت عبد الرحیم عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے، جنہیں آپ کا خلیفہ لکھا ہے۔ اللہ بہتر جانے کہ حضرت شیخ علی زنبیلی اور شیخ عبد الرحیم عراقی ایک ہی شخصیت ہیں یا الگ الگ، لیکن شیخ عبد الرحیم عراقی کا ذکر آپ کے تذکرے کی کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 22 رجب 700 ہجری مطابق سن 1300 عیسوی کو دہلی میں ہوا۔ آپ کو اسی ٹیلے پر موجود آپ کی خانقاہ میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ 47 کے بٹوارے کے دوران ہونے والے فساد میں آپ کی خانقاہ اور مزار کو کافی نقصان پہنچا، یہاں کافی توڑ پھوڑ کی گئی۔ آپ کی خانقاہ میں موجود بہت سارے اولیاء کرام کے مزارات کو شہید کر دیا گیا، جنتی دروازے کو توڑ کر اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ آپ کے مزار شریف کو شہید کرنے اور یہاں قبضہ کرنے کی بھی ناپاک کوشش کی گئی۔ آپ کے مزار پر ایک غیر مسلم بہروپیہ سادھو کا بھیس بنا کر بیٹھ گیا اور وہ آپ کے مزار کو تلسی بابا کی سمادھی بتانے لگا، اور آپ کے عقیدت مندوں کو جو ہندو مسلم دونوں تھے آپ کے مزار کی زیارت سے روکنے لگا۔ تب کچھ مخلص لوگ آگے آئے، ان کی کوششوں سے اس سادھو سے آپ کے مزار کو خالی کرایا گیا، اور پھر اس بہروپیہ سادھو پر آپ کا وہ قہر نازل ہوا کہ اس کی باقی زندگی جیل کی سلاخوں میں گزری۔ پھر درگاہ کی حفاظت کے لیے کمیٹی بنائی گئی، جس نے آپ کی درگاہ کی مرمت اور حفاظت اور آپ کا عرس کرانے کی ذمہ داری بخوبی نبھائی، جو آج تک آپ کی درگاہ پر جاری ہے۔ آپ کی درگاہ پر پورے بھارت سے ہر دھرم، ہر ذات کے لوگ عقیدت سے آتے ہیں اور آپ کی چوکھٹ سے اپنی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے ہر عقیدت مند کو فیض یاب فرمائے اور ان بزرگوں کے آستانوں کو سلامت رکھے، تاکہ ان درباروں سے دکھی مخلوق کے رنج و غم کا علاج ہوتا رہے۔